آج ہم لوگ ایک عظیم الشان جلسہ میں موجود ہیں. عزت ماف ہمارے ساتھ آئے ہوئے جاوید بھائی اور سینئر وکیل جموئی کورٹ کے مزمل حسین صاحب. ہم لوگ جموئی سے 5 بجے شام میں چلے تھے. الحمدللہ آج جتنی باتیں میں نے سنی دل باغ باغ ہو گیا. کہ چھوٹے ننھے منھے بچے کی تقریر سن کر مجھے لگا کہ میں جے این یو یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا ہوں. سبحان اللہ. اور ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں موجود حضرات، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مختار صاحب کا، حاجی مختار صاحب، مجھ ناچی جیسے انسان کو اپنے پروگرام میں بلایا. میں بتاتا ہوں چلا کہ ہر مدرسے میں، تقریباً سبھی مدرسے میں حاضری دے چکا ہوں بچوں کی تعلیم کے متعلق. لیکن جتنی صلاحیت یہاں کے مدرس نے دیا ہے، میں دل چاہتا ہے ان کا میں ہاتھ کو میں چوم لوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں نفرت کو محبت میں تبدیل کرتا ہے، بے شک بے شک. محبت کا پیغام دیتا ہے. مدرسہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے سکھاتا ہے. اور مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس مذہب میں پیدا ہوا ہوں کہ دنیا کے اندر اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے، اس رفتار سے بول رہی ہے کہ اس کا پیچھا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. 200 کروڑ کی آبادی پوری دنیا میں، یورپ میں اس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے کہ اسلام کی ایک ایک بات پر ریسرچ کیا جا رہا ہے. کیا کیا. اگر مدرسہ کا نام جہاں پہ آتا ہے تو جنگ آزادی کا بھی نام آتا ہے. اگر مدرسہ نہیں ہوتا تو جنگ آزادی نہیں ہوتی. اب کون کہتا ہے کہ مدرسہ میں تعلیم نہیں ہوتا ہے؟ اگر مدرسہ میں تعلیم نہیں ہوتا تو بھیم راؤ امبیڈکر مدرسہ سے نہیں پڑھتے. کیا کہنے. سبحان اللہ. مدرسہ سے سابق صدر امریکہ کے اوباما جی مدرسہ سے تعلیم حاصل کیا. راجہ موہن رائے قرآن حفظ کیا مدرسہ سے. پنڈت رتن سرسار، کتنا مثال دیا جائے کہ اے پی جے عبد الکلام جو فادر آف دا میزائل، پوری دنیا کے اندر میزائل بنانے والے پہلا شخص ہے جس نے پوری دنیا میں میزائل چھا دیا، وہ مدرسہ سے تعلیم حاصل کیے ہیں. مدرسہ کی تعریف جتنا بھی کیا جائے، لیکن یہاں کے لوگ کتنی تکلیف سے اس ایسے علاقہ میں، پسماندہ علاقہ میں مدرسہ کو قائم کیا ہے. میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اور کس طرح سے دھکے کھا کر ایک ایک پیسہ جمع کر کے مدرسہ کو چلاتے ہیں. اس میں سب کی تعاون چاہیے. تعلیم جو ہے اسلام میں سب سے پہلے آیا ہے اقرا برب کا، سب سے پہلے آئی ہے آیت تعلیم، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم اور ہنر. اسی طرح سے تینوں ضروری ہے. میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کم کھا رہے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائے، جتنا بھی کوشش ہو سکے اچھی تعلیم دے. یہ آپ کے لیے اول مقصد ہے. اور اگر میں ایک بچہ، اگر کوئی ایک آدمی اگر پڑھا ہوا تو 10 بچوں کو تعلیم دے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. تعلیم اتنی اہمیت ہے، تعلیم سے ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. تعلیم ہم لوگوں کو جینے سکھاتا ہے، اچھا اخلاق سکھاتا ہے، آپس میں محبت کرنے سکھاتا ہے. اس لیے میں اس مدرسہ میں آ کر اتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ رات بھر میں اگر بیٹھ کر سنتا رہوں تو میرا دل نہیں بھرے گا. اور اسلام کی باتیں، اگر اسلام کی باتیں کو اگر بتایا جائے تو آپ کو سالوں سال بیت جائے گا. ایسی ایسی باتیں اسلام کے بارے میں ریسرچ کیا جا رہا ہے. آج ہالینڈ کے سائنٹسٹ نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ اللہ اکبر بولتے ہیں تو آپ کے ہارٹ کا ایکسرسائز ہوتا ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں تو پورے جسم کا ایکسرسائز ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا آپ کو ہم بتائیں کہ کس طرح سے اسلام کینیڈا سے لے کے امریکہ تک. میری چچی تھی جو کینیڈا میں نے فون کیا تو بولے کہ بابو میں تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. وہ یہ اسلام ہے، یہ پوری دنیا میں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے. میں ایک چھوٹا سا ٹرسٹ کو چلاتا ہوں، شہید ویر عبد الحمید ٹرسٹ.
शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट को कौन नहीं जानता है। उनको शहीद वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तानी फौज को हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया, 8 टैंक को उड़ाया था। उसमें मेरे वालिद मोहतरम जिनकी उम्र 89 साल है वो अभी मौजूद है, उनके साथ जंग लड़े थे। इसलिए मैं अपना शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट नाम रखा है। क्या कहना। हमें कितना इम्तिहान लोगे, कितना इम्तिहान लोगे। मैं तो हिंदुस्तान में इतिहास का तारीख बना रखा हूँ। बेशक। शहीद वीर अब्दुल हमीद के साथ मेरे वालिद मोहतरम आजादी के बाद हिंदुस्तान की 4 लड़ाई हुई है, चारों लड़ाई में मेरे वालिद मोहतरम मौजूद थे। इसलिए मैं शहीद वीर अब्दुल हमीद ट्रस्ट के जरिए मैं हर मदरसे में जाता हूँ, लड़कियों के मदरसा में, लड़के के मदरसा में जाकर तालीमी बेदारी देता हूँ। उन गार्जियनों को जो गार्जियन के ऊपर फर्ज है तालीम दिलाना, नहीं तो गार्जियन गुनहगार होंगे कि अगर बच्चे को तालीम से दूर रखेंगे। इनका फर्ज है कि तालीम दिया जाए। और मैं इंशाअल्लाह फिर आऊंगा और आकर जो भी कमी यहाँ होगा उसको मैं पूरा करूंगा, मेरा वादा है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।